السلام علیکم معزز طالبات۔ الحمدللہ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں سورۃ البروج۔ یہ بروج تو اس کے ترجمہ اور تفسیر کرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ اس کا پہلے شان نزول پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو آئیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج۔ یہ واو قسمیہ ہے، آپ اس کا ترجمہ کریں گے قسم ہے آسمان کی، ذات البروج جو برجوں والا ہے۔ تو ہم اس کی تفصیلی تفسیر نہیں کریں گے، نہ ہی آج ترجمہ کریں گے۔ تو ہم پہلے شان نزول پڑھتے ہیں۔ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے جس واقعے کا اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے تفصیلاً، تو اس واقعے کی بنیاد پر یہ صورت اتری، تو اسی کی وجہ سے یہ شان نزول کہلاتا ہے اس کا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک کافر بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ کافر بادشاہ کے پاس ایک جادوگر ہوتا تھا اس کی دربار میں۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس زمانے کا جادوگر جب وہ زیادہ بوڑھا ہو گیا اور اس کو پتہ چلا اس کو موت کا وقت قریب آ گیا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا لڑکا دو جسے میں اپنے جادو کا فن سکھاؤں، کہیں ایسا نہ ہو میرے مرنے کے بعد یہ علم جو ہے نا ختم نہ ہو جائے، تو میں کسی کو یہ جادو سکھانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے ایک لڑکا دے دیا کہ تم اسے جادو سکھاؤ۔ اب وہ روزانہ جو تھا نا لڑکا اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا، اور جب وہ جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو اسی راستے میں آتے جاتے ہوئے اس کی ایک راہب سے ملاقات ہو جاتی تھی، اور وہ راہب اس وقت کے دین میں برحق پر تھا۔ اب اس لڑکے نے اس راہب کے پاس آ کر دین سیکھنا شروع کیا، اور جیسے ہی اس نے دین سیکھنا شروع کیا وہ اللہ پر ایمان لے آیا۔ تو اس نے راہب سے ادھر دین سیکھنا شروع کر دیا ساتھ ساتھ، اور ادھر وہ جادوگر کے پاس بھی آتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جب راہب کے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ بادشاہ کے پاس جادوگر کے پاس کلاس میں لیٹ ہو جاتا تھا، تو وہ اسے کہتا تھا کہ آج میں گھر سے لیٹ آیا ہوں، یا ادھر راہب کے پاس ہوتا تھا تو اسے سارا کچھ وہ بتا دیتا تھا کہ میں جادوگر اس طرح جادو سیکھنے کے لیے جاتا ہوں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ پڑھ کر آ رہا تھا راہب سے کہ اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک جانور کھڑا ہے اور اس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے، لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو ایسا کر کہ اس جانور میں پتھر ماروں گا اور تو اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اور واقعی اس نے جیسے اس جانور کو پتھر مارا وہ جانور راستے سے ہٹ گیا اور مر گیا وہ۔ اور وہ جو سامنے سارے لوگ تھے نا، انہوں نے اس واقعے کو پورے شہر میں پھیلا دیا کہ یہ جو ہے نا یہ کوئی بندہ جو ہے نا بہت کرامت والا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا اس راستے سے اس جانور کو نہیں ہٹا سکتے تھے، لیکن اس بندے نے ہٹا دیا، اور اسی وجہ سے جو ہے نا ہمارا راستہ کھل گیا ہے۔ تو اسی طرح پھر ایک نابینا بندہ تھا اس شہر میں، اس نے سنا کہ یہ جو لڑکا ہے بہت کرامت والا ہے، یہ اس طرح کچھ پڑھتا ہے اور وہ جو ہے نا چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، تو اس نے کہا میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ تو جب وہ نابینا اس لڑکے کے پاس آیا تو اس لڑکے نے یہ کہا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو تمہاری آنکھیں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو لڑکے نے اس پر اللہ کا نام لے کے دم کیا، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح چلتے چلتے یہ بات اور یہ واقعات جو تھے نا وہ بادشاہ کو پتہ چل گئے کہ یہ جو لڑکا جادو سیکھنے کے لیے آتا ہے اس طرح لوگوں کو یہ چیزیں سکھاتا ہے، وہ ایک دین کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو آگے معزز طالبات ہم دیکھیں گے کہ اس بادشاہ نے اس لڑکے کے ساتھ ایک باہمت اور اپنے دین برحق پر قائم رہنے والے لڑکے کے ساتھ اس ظالم بادشاہ نے کیا کیا۔ تو اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو کل ضرور دیکھیے گا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے نا وہ اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ہم اپنا
آدھا جو باقی شان نزول ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پورا کریں گے۔ تو ہم اجازت دیجیے اگلے سبق تک کے لیے، اللہ حافظ۔